نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ اس سلسلے میں مفتی نوید رضا مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ دارالافتاء اہل سنت جو ہمارا مرکزی دارالافتاء اہل سنت حیدرآباد زمزم نگر میں ہے، وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جو بالخصوص آپ کی کالز کے ذریعے ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں، مفتی صاحب سے ہم انشاءاللہ وہ سوالات پوچھ کر ان کے جوابات حاصل کریں گے۔ آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے، سلسلے کو بغور سماعت فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے، اور ممکن ہو تو ضروری باتیں لکھنے کی بھی کوشش کیجیے، انشاءاللہ اس کا بے حد فائدہ ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 10 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جاتے ہیں دکاندار کے پاس چیز لینے کے لیے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں 1 کلو فلاں چیز، مثلا 1 کلو چینی دے دیں، تو وہ 1 کلو میں بعض اوقات کچھ نہ کچھ زیادہ ہو جاتی ہے یا کم، جیسے کوئی اور چیز ہو، جیسے سیب لیں تو وہ کم زیادہ ہو جاتے ہیں، تو آیا یہ کمی بیشی کے ساتھ ان کا دینا اور ہمارا لینا، حالانکہ پیسے ہم وہی دیتے ہیں جو طے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اگر ناجائز ہے تو اس کی جائز کی کیا صورت ہے؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی چیز کو وزن کے اعتبار سے خریدنا، اس کو کہا جاتا ہے بیع بشرط الوزن۔ بشرط الوزن، جی، وزن کی شرط کے ساتھ خریداری کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسی خریداری کے جو وزن کی شرط کے ساتھ کی جائے تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ مشتری کے سامنے، یعنی خریدار کے سامنے اسے تولے۔ اگر سامنے نہیں تولا تو خریدار پر لازم ہے کہ وہ استعمال سے پہلے اس چیز کو تول لے، خود تولے، بھلے گھر جا کے تولے۔ اگر بغیر تولے استعمال کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ تو اب اگر بیچنے والے نے خریدار کے سامنے تولا ہے اور اس نے جھکتا تولا ہے، زیادہ دیا ہے، تو اب یہ بیچنے والے کی مرضی ہے، اس نے زیادہ دے دیا، اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یوں ہی اگر وہ کم تولتا ہے اور خریدار دیکھ رہا ہے کہ یہ کم تول رہا ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اسے کہے کہ اس وزن کو پورا کرو۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ڈنڈی مار کر کم تول دیتا ہے تو ایسی صورت میں بیچنے والا گناہ گار ہوگا اور حق العبد کا شکار ہوگا۔ اگر دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے تو فابیہا، ورنہ بروز قیامت نیکیوں کی صورت میں اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہوگا اگر سامنے نہیں تولا گیا تو گھر جا کر تولے۔ تو اب جو ہمارے ہاں سلسلہ چل پڑا ہے اور تلائی چیزیں پیکٹوں کے اندر بند رکھی ہوتی ہیں اور اس پر وزن بھی لکھا ہوتا ہے کہ 1 کلو گرام چینی اتنے روپے کی، لوگ اٹھاتے ہیں کاؤنٹر پر لاتے ہیں، اس کو جو بھی اس کی ٹیگنگ وغیرہ ہوتی ہے کرنے کے بعد جو ہے بل بنتا ہے، چلے جاتے ہیں۔ اس میں تو تلتے دیکھا ہے نہ سامنے نہ جھک کر کسی طرح بھی، تو اب کیا کریں گے؟ اس کو بھی گھر جا کے تولیں گے؟ تول لیں تو اچھی بات ہے، اچھا، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کا تولنا ضروری نہیں ہے خریداری میں، کیونکہ یہ جو ہماری بیو ہو رہی ہوتی ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہیں، یہ وزن کی شرط کے ساتھ نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہم ایک پیکٹ دیکھتے ہیں، پیکٹ اٹھا لیتے ہیں، اگرچہ وزن لکھا ہوتا ہے، اگرچہ وزن لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک اعتماد کے لیے اور تسلی کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے،
لیکن ہماری جو خریداری ہوتی ہے اس وزن کے اعتبار سے نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے. تو چونکہ ہماری خریداری وزن کے اعتبار سے نہیں ہو رہی ہوتی، اس پیکٹ کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے ہو رہی ہوتی ہے، تو ویسی صورت میں اس کا وزن کرنا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں. اچھا، جو پہلی صورت ہے کہ جہاں ضروری ہے کہ ہم تول کر خریدتے ہیں، تو یہ صرف کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا پھر فروٹ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو بھی ہوگا، یا پھر غلے کے اندر، اناج کے اندر ہی ایسا ہوگا؟ یہ ہر چیز کے اندر ہے. جو بھی چیز وزن کی شرط کے ساتھ خریدی گئی ہے ٹھیک ہے. اس میں خریدار کا وزن کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث پاک میں بھی حتی یجری فیہ صاعن، یہاں تک کہ اس میں 2 سا جاری ہو جائیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک بائع کا تولنا، بیچنے والے کا تولنا، ایک خریدار کا تولنا. ٹھیک ہے. اور بیچنے والے نے اگر خریدار کے سامنے تول دیا ہے تو پھر خریدار کو الگ سے تولنے کی ضروری نہیں. اور مطمئن ہے تو مطمئن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے حضور یہ رہنمائی فرما دیں کہ اگر ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں تو جب واپس کیمپ میں آتے ہیں گاڑی لے کے، پھر یہ کنفرم نہیں ہوتا پتا کہ اب دوبارہ سفر میں کب جانا ہے. بسا اوقات 15 دن کے اندر ہی چلے جاتے ہیں سفر پہ، اور بسا اوقات 1 مہینے تک کہیں نہیں جانا ہوتا. تو اس میں پھر رہنمائی فرما دیں کہ کیا ہم نیت کر کے 15 دن کی پوری نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. جی حضرت، بہت سارے ملازمین کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ کب جائیں گے، کیسا ہوگا. کیمپ اگر ان کے وطن اصلی میں ہے، یعنی وطن اصلی سے مراد وہ جگہ کہ جو ان کی رہائش کی پختہ جگہ ہے، جہاں پر انہوں نے پختہ رہائش کا ارادہ کر لیا اور وہاں سے انہوں نے جانا نہیں ہے. یعنی ان کا جو آبائی گھر بار ہے جہاں اس رہتے کی ہیں. مثالیں کئی بن جاتی، جیسے کہ آبائی گھر ہے کسی کا کہ وہیں پر پیدائش ہوئی، وہیں پر رہائش ہے، وہیں پر گھر ہے. ٹھیک ہے. یا کسی جگہ کو انہوں نے وطن بنا لیا ہے اور پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں نے یہیں رہائش رکھنی ہے اور اس کو چھوڑ کر نہیں جانا. ٹھیک ہے. تو ایسی جگہ ہے تو ان کا وطن اصلی ہے. تو ایسی جگہ پر یہ 1 دن کے 1 لمحے کے لیے بھی آئیں گے تو مقیم ہو جائیں گے، اقامت کی نیت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کہیں پر بھی وطن اصلی کے علاوہ کسی بھی جگہ اگر یہ سفر سے لوٹ کر آتے ہیں اور وہاں پر متصلاً 15 دن اقامت کی نیت نہیں کرتے، دن سے مراد یہاں پر رات گزارنا ہے، کہ 15 راتیں گزارنے کی یہ نیت نہیں کرتے تو یہ مسافر ہی رہیں گے. اب یہ اپنے کیمپ میں آتے ہیں اور کیمپ جو ہے ان کا وطن اصلی نہیں ہے، اور ان کو نہیں پتا کہ میں 15 دن ٹھہروں گا، ہفتہ ٹھہروں گا، 2 دن ٹھہروں گا، تو اس وجہ سے یہ 15 دن کی نیت نہیں کر پاتے. تو ایسی صورت میں یہ مسافر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے گاڑی لے کر نکلنا ہے 20 دن کے بعد، اور 20 دن کا میرا ریسٹ ہے، اور ان 20 دنوں میں میں نے یہیں پر ہی ٹھہرنا ہے، یا 15 دن اس سے زائد جو ہے مجھے یہیں پر ہی ٹھہرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ایسی صورت میں یہ اقامت کی نیت کر سکتے ہیں. اقامت کی نیت کر لیں گے تو پھر یہ مقیم ہو اچھا، جائیں گے. وطن اصلی سے مراد اس کا گھر ہے یا اس کا شہر ہے؟ جیسے کیمپ بھی اگر اسی کے شہر میں بنا ہوا ہے اور یہ ایک ایسی نوکری پر ہے کہ اس کو کیمپ میں ہی رکنا پڑتا ہے، ہفتے کے ہفتے اپنے گھر جاتے ہیں لیکن شہر ایک ہی ہے، تو کیا اب بھی یہ وطن اصلی سے خارج ہو جائے گا یا یہ وطن اصلی ابھی بھی یہ وطن اصلی رہے گا، وطن اصلی سے خارج نہیں ہوگا. اچھا. جیسے کہ باب المدینہ کراچی ایک بڑا شہر ہے، یہ بہت بڑا شہر ہے. چونکہ مکمل کامل شہر ہے، متصل شہر ہے، تو یہاں پر بندہ کسی بھی جگہ پہ رہ رہا ہو، ایک جگہ پر رہتا ہے، دوسری جگہ پر نوکری کرتا ہے، تو اس سے وہ مسافر نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ شہر سے ہٹ کے جگہ کہلائے گی. اب بعض اوقات کیمپس وغیرہ یوں ہوتے ہیں کہ شہر سے باہر ہوتے ہیں، شہر سے اتنے باہر ہوتے ہیں کہ شہر کی آبادی اور اس کیمپ کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ کہیں سے سفر کر کے گھوم کے اپنے کیمپ میں آتے اور کیمپ ان کے شہر سے باہر ہے تو بھی ایسی صورت میں وہاں پر مقیم نہیں ہوں گے، سوائے اس کے کہ پہلے ہی اپنے شہر جائیں، شہر پہنچ گئے، مقیم ہو گئے، تو مقیم ہونے کے بعد پھر وہ اپنے کیمپ چلے گئے، تو جب تک وہاں سے سفر نہیں کریں گے یہ مقیم ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مسائل بعض حضرات کے لیے پیچیدہ ہوں، سمجھنے میں مشکل ہو، لیکن چونکہ یہ لازم ہے ان کا سیکھنا، اور نماز وغیرہ کے مسائل انہی پر منحصر ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم شرعی طور پر مسافر ہیں یا نہیں. تو مسائل محترم نے جیسا کہ ان کو معلومات تھی تو اسی وجہ سے شاید انہوں نے پوچھا ہے. تو جب بھی آپ سفر پر ہوں، سفر سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے شہر سے باہر نکلنے کا ارادہ رکھتے ہوں، تو معلوم کر لیا کریں کہ اب ہمارے لیے حکم شرعی کیا ہے. یا نوکریاں کرنے والے حضرات ہیں، جیسے کہ کیمپ والے اسلامی بھائی نے ہم سے پوچھا، یا بعض طلبہ جو ہوتے ہیں وہ ہاسٹلز کے اندر رہتے ہیں. اور ویسے کراچی ہی کی مثال لے لیں، جو مفتی صاحب نے مثال دی ہے کہ ہمارا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے، جہاں پر جامعۃ المدینہ موجود ہے، طلبہ وہاں پر رہائش رکھتے ہیں. لیکن سارے طلبہ ایسے ہیں کہ وہ شرعی مسافر ہوں، ایسا نہیں ہے. بہت سارے طلبہ کا تعلق کراچی شہر ہی کے ساتھ ہے. شہر بہت بڑا ہے، روزانہ ان کا جامعۃ المدینہ میں اپنی کلاسز میں حاضر ہونا، گھر سے آنا، وقت پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے. تو ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ وہ یہی رک جاتی ہے، ان کو رہائش دی جاتی ہے، اور ہفتے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے اس دن پھر وہ اپنے گھر جاتے ہیں. تو اب اگرچہ وہ اپنے ذاتی گھر کے اندر تو نہیں رہ رہے،
لیکن شہر وہی ہے، اس وجہ سے وہ گویا کہ اپنے وطنی اصلی میں رہ رہے ہیں، تو مختلف صورتیں بن جاتی ہیں. ہر کوئی اپنے حال کے مطابق، اپنی رہائش کے مطابق، اپنے سفر کے مطابق جو ہے وہ مفتیان اکرام سے رابطہ کریں، ہمارے نمبرز پر رابطہ کریں. کال جب آتی ہے سلسلے کے اندر، اس میں ایک اجمالی جواب دیا جاتا ہے اور ایک عمومی صورت کا جواب دیا جاتا ہے. ہر ایک کا کیا معاملہ ہوگا، تو یہ اگر براہ راست نمبر پر جو ہمارے دارالفتاء اہل سنت کی فون سروس ہے ان پر کال کریں گے یا کسی مفتی صاحب سے مل کر بات کریں گے، تو پھر آپ کا مسئلہ سن کر تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ کو جواب دیا جائے گا اور آپ کی کیفیت کو بیان کیا جائے گا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ عمومی طور پر جو مسائل درپیش ہوتے ہیں عام طور پر وہ سفر کے حوالے سے سیکھنا چاہیں تو الحمدللہ عز وجل امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ اس موضوع پر موجود ہے. مسافر کی نماز، مسافر کی نماز یعنی جو نماز کے احکام کتاب ہے، اس کے اندر الحمدللہ یہ رسالہ موجود ہے. 12 مختلف چھوٹی چھوٹی کتابوں رسالوں کو ملا کر ایک بڑی کتاب بنائی گئی ہے نماز کے احکام. تو اگر آپ پوری کتاب ہی خرید لیں گے تو انشاءاللہ بے شمار فوائد حاصل ہوں گے. لاز آف صلاۃ کے نام سے یہ انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے اور دنیا کی بہت ساری زبانوں میں الحمدللہ اس کا ترجمہ کیا گیا، تو اس کو ضرور خریدیے. ایک اور کال چلائیے. حضور یہ جو ہم دوائی لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر دوائی بچ جاتی ہے ہم واپس کرنے جاتے ہیں تو وہ 5% ہم سے پیمنٹ کاٹ لیتے ہیں، کیا وہ 5% ان کا کاٹنا جائز ہے؟ وہ پیسے کاٹ کے پھر ہمیں رقم واپس کرتے ہیں. جی کسی بھی چیز کا واپس کرنا یہ اقالہ کہلاتا ہے. اقالے کا مطلب یہ ہے کہ جو ثمن اول ہے کہ پہلی مرتبہ جس قیمت میں خریدا گیا تھا تو اسی قیمت میں وہ واپس کریں گے. ٹھیک ہے. سوائے یہ کہ جو خریدار نے چیز خریدی ہے، خریدنے کے بعد اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہوا کہ جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی ہو گئی. اگر ایسا عیب پیدا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے قیمت میں کمی ہو جاتی ہے تو اب اگر وہ بیچنے والا اسے واپس کرے گا تو قیمت میں کمی وہ کر سکتا ہے. کہے گا وہ بھی اقالہ ہی کہلائے گا، وہ بھی اقالہ، لیکن چونکہ قیمت میں کمی ہو رہی ہے، پیدا ہو گیا تو اس وجہ سے قیمت میں کمی کر سکتے ہیں. جیسے گاڑیوں میں ہوتا ہے کہ آپ نے شو روم سے نئی گاڑی خریدی، اب وہ چند دن آپ نے چلائی، اب خریدی تھی آپ نے 48,000 روپے کی، اب چند دن چلانے کے بعد اول تو شو روم والے واپس کریں گے نہیں، بالفرض وہ کرتے بھی ہیں تو گاڑی کا چلنا ایک عیب ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کی مارکیٹ ویلیو گر جاتی ہے، وہ 0 میٹر نہ رہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر شو روم والے اس کو واپس کرتے ہیں تو مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے جتنی اس کی قیمت کم ہوتی ہے اتنی قیمت کم کر کے وہ واپس لے سکتے ہیں. عام مثال ہے کہ ہمارا موبائل تو لیا کسی اور ریٹ پر فوراً ہی بیچیں تو وہ ریٹ نہیں مل سکتا، نہیں ملتا اس کا، کہ ڈبہ پیک ہے تو قیمت کچھ اور، ڈبہ کھل گیا تو اس کی قیمت گر جاتی ہے. جی. تو اگر کوئی اس قسم کا کوئی ایسا ایپ پیدا نہیں ہوا تو اس کا 5% کاٹنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایپ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے قیمت گر رہی ہے تو جتنی قیمت وہ گر رہی ہے اس کے اعتبار سے کاٹ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کاٹ سکتا. جیسے انہوں نے دوا کی مثال دی اور کھولی بھی نہیں، پیکنگ میں ہی ہے تو واپس کرنے جاتے ہیں تو اس کی کوئی کاٹنے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر شوہر بیوی کو بولے کہ یہ کام نہیں کر رہا ہوں تو بیوی وہ کام کرے، تو اگر وہ بعد میں وہ کام اگر نہ کرے، شوہر یہ بولے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، اگر وہ بیوی کام نہ کرے تو کیا اس وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے؟ یہ کام نہ کیا تو طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا یہ تو فقط ایک دھمکی ہے، تھریٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں تو جب تک شوہر طلاق دے گا نہیں اس وقت تک طلاق ہوگی. ٹھیک ہے. البتہ طلاق کو کسی شرط پر معلق کیا کہ تم نے فلاں کام کیا تو تمہیں طلاق، ہاں اسے میں کہہ دیتے ہیں یہ ہے معلق. ٹھیک ہے. تو اب اگر عورت وہ کام کرے گی تو طلاق پڑ جائے گی، نہیں کرے گی تو طلاق نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. تو ایسے الفاظ کہنے نہیں چاہیے جذبات کے اندر، ایسے الفاظ بالکل بھی نہیں کہنے چاہیے، جذبات میں بھی یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اچھا ایسی جو طلاقیں جو ہوں گی وہ تو اب باقاعدہ ان کو رابطہ کرنا چاہیے، لیکن بالفرض ایسی صورت ہو تو رجوع ہو جاتا ہے ایسی طلاقوں میں، یا رجوع کی صورتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ رجوع کی صورتیں طلاق کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہیں. اگر ایک طلاق ہے تو شوہر رجوع کر سکتا ہے، 1 اور 2 طلاق اگر صریح الفاظ کے ساتھ ہیں تو شوہر رجوع کر سکتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ 3 طلاق پر ہی معلق کر دیا، یہ کہہ دیا کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو تجھے 3 طلاق، تو ایسی صورت میں اور عورت نے وہ کام کر دیا تو تینوں کی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو اس کے لیے ہرگز حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے. ٹھیک ہے. اور ایسی صورتوں میں بچنا چاہیے، اور بچنے کی صورتیں بھی پھر بیان ہوتی ہوں گی. بعض صورتوں میں ممکن بھی ہوتا ہوگا کہ کام بھی ہو جائے اور طلاق نہ ہو. ہاں بعض صورتیں بالکل ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں بالمشافہ
دارالفتہ اہل سنت میں حاضری دے کر معلومات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ طلاق کے معاملات نازک ہوتے ہیں، ہاں کا نہ اور نہ کا ہاں بھی بن سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک طلاق ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ واقع نہیں ہو رہی ہے اور وہ حقیقت میں واقع ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں واقع نہیں بھی، جب جا کے پوچھنے پتہ چلتا ہے کہ تینوں طلاقیں ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر لوگ سر پیٹ رہے ہوتے ہیں، سمجھ لے کہ لکیر پیٹتے ہیں، پھر بعد میں اس کا حل نہیں نکلتا، حل نہیں نکل پاتا۔ طلاق اگرچہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ ناپسند ہے، لیکن حلال ہے، مخصوص صورتیں بھی بیان کی گئی ہیں، شریعت نے اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی سیکھنا چاہیے۔ ہمارے سلسلے الحمدللہ بہت کثرت سے طلاق کے موضوع پر ہوتے رہتے ہیں، ہماری ویب سائٹ پر بھی الحمدللہ موجود ہیں، اپلیکیشن میں بھی اس کے کلپس آتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دارالفتہ اہل سنت نے طلاق کے بارے میں مفید مدنی پھول، یعنی اگر طلاق کوئی دینا ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کن کن باتوں کو دیکھنا ہوگا، یہ الحمدللہ تحریر ہیں۔ یہ طلاق دینے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، آپ کا گھر بار اچھا چل رہا ہو یا لڑائی جھگڑے چل رہے ہوں، سب شادی شدہ حضرات کو عرض ہے کہ ان مدنی پھولوں کو ضرور پڑھ لیجیے۔ مکتبۃ المدینہ پر یہ پمفلٹ ملتا ہے، 1-1.5 صفحے کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس کو ہم نے وائرل بھی کیا تھا۔ دارالفتہ اہل سنت کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اس پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر یہ پرچہ موجود ہے، طلاق کے بارے میں مفید مدنی پھول۔ اسی طرح جو دارالفتہ اہل سنت کی جو ہمارے وائرل فتاوی ہوتے ہیں، تو اب یہ جتنی بھی وائرل شدہ چیزیں ہیں، دیگر مدنی پھول ہوتے ہیں، فتاوی جات ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالفتہ اہل سنت کی جو اپلیکیشن ہے، جو موبائل اپلیکیشن ہے اینڈرائیڈ کی، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس میں جا کر آپ رجسٹرڈ ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کا نام جو ہے، آپ کا نمبر ہمارے پاس سیو ہو جائے گا، اور پھر رجسٹریشن کے ذریعے آپ کو روزانہ اپڈیٹس آتی رہیں گی۔ اس اپلیکیشن کے اندر بھی یہ فتاوی اپڈیٹ کیے جاتے ہیں، مختلف مدنی کلپس بھی ہوتے ہیں، گلدستے بھی ہوتے ہیں، تو مختلف انداز سے جو حسب حال چیزیں ہوتی ہیں جن کی ضرورت اس وقت پڑ رہی ہوتی ہے، ہمارے شعبے کی طرف سے وائرل ہوتی رہتی ہے، تو آپ کو انشاءاللہ ضرور ملیں گی۔ حضور میسیجز بھی ہیں۔ پہلا میسیج ہے، یہ پوچھ رہے ہیں ضیاء کوٹ سے کہ کیا رات میں بھی کوئی زوال کا وقت ہوتا ہے؟ دن میں تو ہوتا ہے، کہ رات کو کوئی زوال کا وقت ہے جس میں نماز وغیرہ کے معاملات ہوں؟ رات میں زوال کا وقت نہیں ہے کوئی بھی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن کا جو نصف ہے، کہ جو دن کا نصف ہے وہ زوال کا وقت ہے، تو اسی طرح رات کا بھی کوئی نصف ہوگا تو وہ زوال کا وقت ہوگا۔ ٹھیک ہے، زوال اگرچہ دن کے نصف میں آتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک حقیقت ہے دراصل۔ صحیح۔ وہ یہ ہے کہ سورج جب بالکل نصف النہار پر پہنچ جاتا ہے، جس کو زاہوہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور نصف النہار پر پہنچنے کے بعد جب یہ مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے اور ظہر کا وقت جس کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے زوال کا وقت، کہ سورج اب جو ہے اپنے جوبن پر پہنچنے کے بعد اب یہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ہر چیز اپنے عروج پر پہنچتی ہے، عروج کے بعد اس کو پھر زوال لگتا ہے، نیچے آتی ہے، تو یوں سورج جب اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے تو عروج پر پہنچنے کے بعد پھر اس کو زوال لگتا ہے کہ جھکنا شروع کر دیتا ہے مغرب کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے زوال کا وقت۔ تو پہلا جو اس کا وقت ہے وہ عروج کا ہے، چڑھنے کا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اترنے کا وقت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مکمل کو زاہوہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اب دن میں تو یہ سورج کی ایک حیت پائی جاتی ہے، تو رات میں ایسی چونکہ کوئی صورت نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے رات میں کوئی وقت مکروہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، میسیج کے ذریعے پوچھا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اس کی بہن سے نہ ملنے دے اور نہ ہی اس کے گھر جانے دے، نہ ہی اس کو اپنے گھر آنے دے، کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو، تو اب بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا مانتی رہے شوہر کی بات، یا اس کو مل سکتی ہے اس کی اجازت کے بغیر بھی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ احکامات کا مکلف نہیں کرتا۔ صحیح، صلہ رحمی تو واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے، اسی طرح مرد پر بھی واجب ہے۔ جس طرح مرد پر واجب ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، والدین سے ملے، بھائیوں سے ملے، چچا سے ملے، ماموں سے ملے، چچا زاد بھائیوں سے ملے، تو اسی طرح عورت کے لیے بھی صلہ رحمی ہے کہ وہ اپنے والدین سے ملے، بہن بھائیوں سے ملے۔ اگر نہیں ملے گی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ لیکن شوہر ظلماً ملنے نہیں دے رہا، عورت تو ملنا چاہ رہی ہے کہ اپنے والدین سے ملے اور صلہ رحمی کرے، بہن بھائیوں سے ملے اور صلہ رحمی کرے، لیکن شوہر جبرن نہیں ملنے دے رہا، تو ایسی صورت میں عورت گناہ گار نہیں ہے، اس کا شوہر گناہ گار ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر آپ مشورتاً یہ نہیں کہیں گے کہ اب شوہر چونکہ گناہ گار ہو رہا ہے تو اس کا حق ہے جبرن جا کے یہ ملے، مل کر ہے، جبرن جا کے اپنے والدین سے ملے، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا، نہ اس کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ اگر اس طرح جبرن کرے گی تو ہو سکتا ہے شوہر اور زیادہ ناراض ہو جائے۔ پہلے تو گناہ میں مبتلا تھا ہی وہ، کہ اس پر ظلم کر رہا تھا، اس کو اپنے والدین سے ملنے نہیں دے رہا تھا، صلہ رحمی کرنے نہیں دے رہا تھا،
ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، صحیح، ہو سکتا ہے اس کے بعد طلاق ہی دے دیں، اور لوگوں سے ملنے سے روک دے. اور لوگوں سے ملنے سے روک دیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ مشورہ یہ ہے کہ ایسے معاملات میں صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شوہر کو ہدایت دے اور صلہ رحمی کرنے سے نہ روکے. اچھا، اس کو ویسے نارملی کتنے عرصے بعد اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت ہے؟ کیا ہے اس کو شریعت کو؟ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قطع تعلق کی منع ہے شریعت میں نا. قطع تعلق کی مطلب اب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت مسلسل ملا جائے. مراد یہ ہے کہ اب سال بعد بھی ملتے ہیں لیکن قطع تعلق ہی نہیں ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے دور رہتے ہیں تو آنا جانا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر قریب ہیں والدین تو ہفتے میں ایک بار ملنے جا سکتی، ہفتے میں ایک بار مل سکتی. ٹھیک ہے، مل سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں، ایک اور کال چلائیے. میں جہاں پہ جاب کرتا ہوں جہاں وہ میرے گھر سے تقریباً 170 کلومیٹر ہے جگہ، اور وہاں پہ میں نے کرائے پہ مکان لیا ہوا ہے جہاں پہ میں جاب کرتا ہوں، اور صرف 4 دن کے لیے میرا اسٹے ہوتا ہے ادھر. تو اب میرے لیے کیا ہے کہ میں قصر نماز پڑھوں یا کہ مجھے پوری پڑھنی پڑے گی؟ جی، 4 دن کے لیے اسٹے ہے. اس صورت میں تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ قصر نماز ہی پڑھیں گے. یہ مسافر ہی رہیں گے، بھلے سالوں نوکری کرتے رہے لیکن ان کا طریقہ کار ایسا ہے کہ یہ جلدی واپس آ جاتے ہیں اور ٹریولنگ جو ہے 170 کلومیٹرز ہے ان کی. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں مسافر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. عارف اختاری بات کر رہا ہوں، اورنگی ٹاؤن کراچی. میرا یہ سوال ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا جماعت کے ساتھ اور وہ سلام پھیر لیتا ہے امام کے ساتھ، اس کی ایک رکعت نکل چکی ہوتی ہے، تو اب وہ سلام پھیرنے کے بعد کیا کرے تو اس کی نماز ہو جائے؟ جی حضرت. نماز امام کے ساتھ پڑھی ہے، ایک رکعت نکل چکی ہے. جی جی. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو اور نماز اور بقیہ نماز مکمل کرے. ایک رکعت نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پہلی رکعت نکل گئی ہے. ٹھیک ہے. بعد والی 3 رکعتیں انہوں نے امام کے ساتھ پڑھی ہیں. تو چونکہ پہلی رکعت ان کی چھوٹی ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک کھڑے ہوں گے اور پہلی رکعت کو مکمل کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی وہ رکعت کے جو شروع میں چھوٹی تھی پہلی، اس کو سب سے آخر میں مکمل کریں گے اور اس کو ثنا سے شروع کریں گے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ساتھ ملائیں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے اور پھر قعدہ خیرہ کر کے سلام پھیر دیں گے. انہوں نے بھی ساتھ سلام پھیر دیا امام کے، کوئی ایسا کر دے تو کیا ہوگا؟ اس کی چند صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بالکل امام کے سلام کے ساتھ معاً سلام پھیر دیا، جیسے وہ پھیر رہا تھا ساتھ جس نے بھی پھیر دیا. امام کے سلام میں اور اس کے سلام میں کوئی فرق نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں تو ان پر کوئی سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر اپنی بقیہ نماز مکمل کر لیں. کہ ان کا سلام پھیرنا جو تھا یہ بالکل امام کی اتباع میں تھا. امام کی اتباع میں اگر اس طرح کی کوئی مقتدی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی سجدہ صاحب وغیرہ لازم نہیں. اب جیسے یاد آیا تو کھڑے ہو جائیں گے، جیسے یاد آئے فوری طور پہ کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر انہوں نے امام کے سلام کے بعد سلام پھیرا، اور عموماً ہوتا ایسے ہی ہے کہ ہمارے ہاں، اور احتیاط بھی اسی میں ہی ہے کہ امام کے سلام کے بعد ہی سلام پھیرا جائے، کیونکہ اگر امام سے پہلے سلام پھیر دیا تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے کہ امام سے پہلے سلام پھیر دیا، امام بھی لمبا سلام کھینچ رہا، ہم نے پہلے ختم کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم آگے چلے جائیں گے امام سے ایک طرح کے. تو آگے چلے جائیں گے، پہلے نماز ختم کرنے والے ہو جائیں گے. تو امام کے بہتر یہی کہ امام کے سلام کے بعد ہی سلام پھیرا جائے. عمومی طور پہ لوگ ایسے ہی سلام پھیر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر امام کے سلام کے بعد سلام پھیرا ہے تو چونکہ اب یہ عمل انہوں نے ایک ایسا زائد عمل کیا ہے کہ جو امام کے بعد کیا، امام سلام پھیر کے خارج ہو چکا نماز سے، اب انہوں نے ایک زائد نماز کے اندر عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے اور سجدہ صاحب لازم آ جاتا ہے. بھلے بھولے سے کیا ہے، بھلے بھولے سے کیا. ٹھیک ہے. بھولے سے کیا ہے تو جان بوجھ کے کیا تو جان بوجھ کے کیا تو وہ نماز سے فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ قصدن جو ہے نماز سے خروج چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ تو نماز اس کو مکمل کرنی تھی. تو بھولے سے پھیرا ہے تو پھر سجدہ صاحب آخر میں کر کے نماز مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے. سجدہ صاحب کرنا ہوگا، اور یہ مسئلہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ نہیں یاد رہتا کہ ایک رکعت رہ گئی تھی. اب سلام پھیر دیتے ہیں تو اب وہ صورتیں جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی ہیں کہ معن والی ہے، یعنی ایک ساتھ امام کے ساتھ پھیرا تو کیا ہوگا، امام صاحب کے بعد پھیرا تو کیا ہوگا، تو ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کبھی نہ کبھی پیش آتا ہو. نماز کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. ایک اور کال چلائیے. میں ایک گوشت کی دکان پہ کام کرتا ہوں اور وہاں پر چربی وغیرہ کا قیمہ نکلتا ہے، اس کا گناہ گار میں ہوں گا یا میرا سیٹ ہوگا؟ جی، چربی کا قیمہ بھی نکال دیتے ہیں، گوشت میں مکس کر دیتے ہوں گے، کام یہ کرتے ہیں. مطلب کہ چربی ہے تو کھانے کی چیز، ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ ناپاک چیز ہے یا کھانے والی نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ اس کو گوشت میں بیچا نہیں جاتا ہے. اور چربی اگر بیچی بھی جاتی ہے تو الگ بیچی جاتی ہے اور اس کی قیمت بھی گوشت سے کم ہوتی ہے. تو یہ آئے گا دھوکہ دہی میں کہ اگر وہ خالص قیمے
کی قیمت میں قیمے کو بیچ رہا ہے اور خریدار کو نہیں پتا کہ چربی اس میں مکس ہے، تو ایسی صورت میں گوشت بیچنے والا ملاوٹ کرنے والا کہلائے گا اور گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ کام کرنے والے ہیں اور یہ کام اپنے سیٹھ کو کر کے دیتے ہیں، گوشت والے کو کر کے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ معاون ہے اور معاون ہونے کی بنا پر یہ بھی گناہ گار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ گوشت ٹنگا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو کاٹ کے اس کا قیمہ بنا دو، اب اس کے ساتھ گوشت کے ہلکی پھلکی چربی لگی تو میں نے دیکھ لی ہے نا، اس میں تو کوئی قباحت نہیں، جو چیزیں پیچھے جا معروف کر میں بعد میں اپنی طرف سے نئی چربی ڈالتا ہوں تو اس کا یہ مسئلہ جی بنے جی اس کا مسئلہ اس کی ایک معمولی چربی جو گوشت کے ساتھ ہوتی ہے وہ تو معروف ہوتی ہے، ایک الگ سے جو چربی ایک الگ سے چربی نکلتی ہے جانور کی، یہ پیٹ والی جگہ پہ دیگر جگہوں پہ ہوتی ہے، یہ الگ سے رکھی جاتی ہے، الگ سے بکتی بھی ہے، بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اس کی بو کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو وہ مکس کی تو پھر ایسی صورت میں یہ ملاوٹ کہلائے گی اور گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بہت سارے لوگ کرتے بھی ہوں گے۔ تو ماشاءاللہ سائل کا کچھ ذہن تھا، مدنی ذہن تھا، تو انہوں نے پوچھا ہے، تو آپ جو حکم شرعی ہے اس پر عمل بھی کریں۔ اور پوچھا بھی انہوں نے چربی کے بارے میں ہے کہ چربی میں صرف یہ کولیسٹرول وغیرہ زیادہ ہوتا ہے اور لوگ ذرا بو کی وجہ سے پسند نہیں کرتے، ورنہ جو قیمہ وغیرہ بنایا جاتا ہے، خاص طور پہ قیمہ جو لوگوں کو ہوٹلوں وغیرہ پہ کھلایا جاتا ہے، سموسے کے قیمے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ان میں کیا کیا چیزیں پیس دی جاتی ہیں، جو اس میں اوجڑی بھی بعض اوقات پیس دی جاتی ہے، آنتے بھی پیس دی جاتی ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ بیچ میں پیس دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور گوشت ہمیشہ جو ہے وہ اپنے سامنے ہی کٹوایا جائے اور اس کو دیکھا جائے تو یہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ ان چیزوں سے آپ بھی محفوظ ہوں اور کوئی آپ کو دھوکہ بھی نہ دے سکے۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ میرا نام عبدالشکور ہے، میں کوٹری جان شورو میں رہتا ہوں۔ اگر کسی کو پیسے دیتے ہیں کاروبار کے لیے، وہ کہتا ہے کہ میں جو مہینے کے بعد حساب کروں گا، جو پیسے بچیں گے وہ اس کا میں 50% آپ کو دوں گا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ پلیز ذرا مجھے گائیڈ کیجیے گا۔ جی اگر عام طور پہ یہی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اس میں یہ جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ ایک صورت تو مضاربت کی ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو پیسے دیے کہ تم اس سے فلاں کام کرو، فلاں تجارت کرو، جو ہمارے درمیان نفع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کام کرنے والے نے کام کیا تو جو نفع وہ دونوں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ اسی طرح شراکت داری کے طور پہ جتنا بھی بھی ہو ہوا سکتا بس آدھا آدھا ہو جائے گا، فکس نہیں ہے۔ ایکسپینسز نکالنے کے ٹھیک ہے، بعد وہ تو ٹھیک ایکسپینسز نکالے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے جو بھی پروفٹ ہوگا دونوں میں آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ 100 روپے ہوا تو 50 تقسیم ہو جائیں گے، آدھا ہے یا پرسنٹیج طے کر لیں، طے ٹھیک ہو ہے، گئی ہے۔ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے شراکت داری ہے درست طریقے سے کی گئی تو اس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ نہ مضاربت ہوتی ہے نہ شراکت داری ہوتی ہے، بلکہ سیدھا سود ہوتا ہے، کیونکہ پیسے دینے والا جو ہوتا ہے اس کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، تم اگرچہ کاروبار کرو کچھ بھی کرو، نقصان پیسے مجھے میرے پورے سیف چاہیے، اگر تمہیں نقصان بھی ہوگا تو بھی مجھے پیسے میرے پورے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد پوچھے گا نفع کیا ملے گا، تو نفع وہ کہتے ہیں جو کاروبار میں ہوگا اس میں سے آدھا آپ کو دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، یا بعض دفعہ تو فکس کر دیتے ہیں اتنے ہزار آپ کو دینے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ جی تو یہ پرسنٹیج کے ساتھ نفع طے کر لینا بھی یہ اس کو جائز نہیں کر دے گا جب آپ اپنی رقم صاف ستھری واپس طلب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ شرط ہے تو یہ شرط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ اپنی رقم کاروبار میں نہیں لگائی بلکہ قرض دی ہے۔ ٹھیک ہے، اور قرض کے بارے میں حدیث پاک میں کلو قرض جرہ منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کے جو نفع کھینچے وہ نفع سود ہے۔ تو اب یہ قرض ہے، اس پر نفع چاہے پرسنٹیج کے ذریعے لیں چاہے کوئی اماؤنٹ فکس کر کے لیں، ہر دو صورت میں یہ نفع سود ہی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر مضاربت والی صورت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہو گیا تو جو نقصان ہے وہ نفع سے پورا کیا جائے گا، ورنہ وہ راس المال جس کو کیپٹل کہتے ہیں یا جو انویسٹ کردہ رقم ہے اس پر ڈالا جائے گا، اس سے نقصان پورا کیا جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں یہ مضاربت کہلائے گی اور یہ جائز ہے۔ اس کے لیے بڑی جگرے کی ضرورت ہے، جگرے کی بھی ضرورت ہے اور معاملات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ایسا جو بھی کاروبار وغیرہ کیا جائے تو مفتیان کرام سے رجوع کر کے اس کی تفصیلات معلوم کر لی جائیں تاکہ ہم اس کام کو درست طریقے پر کر سکیں اور ایک جائز اور شرعی طور پر ایسا نفع کما سکے کہ جو ہمارے لیے حلال ہو۔ یعنی تھوڑی بہت صرف کرنی پڑے گی، تھوڑی بہت تبدیلی کرنی پڑتی ہے، تھوڑی بہت تبدیلی سے وہ چیز ہمارے لیے جائز ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تھوڑی بہت تبدیلی سے ہی وہ چیز ہمارے لیے ناجائز ہو جاتی ہے۔ یعنی پیسے بھی اتنے ہی آ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن شرعی طور پر وہ ایگریمنٹ درست نہیں کرا پاتا، تو اس کو بالکل دیکھنا چاہیے، اور بازاری جو چلن ہے لوگوں کے اندر جو رائج ہے، لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں اس پر بھی نہیں جانا چاہیے، اور بعض دفعہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے، پیسے چاہیے ہوتے ہیں، کام کرنا ہوتا ہے، تو پھر بندہ ہر شر پر راضی
بھی ہو جاتا ہے، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مجبوری اپنی جگہ پر ہے، لیکن شریعت کے احکام اپنی جگہ پر ہیں۔ شریعت کے احکام کی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر کاروبار میں برکت نہیں بلکہ معاذ اللہ نحوست پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نکاح سے پہلے چند دن پہلے کیا لڑکی سے جس سے ہماری شادی ہونی اس سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جو بھی ہماری غیر محرم لڑکی ہے جس سے ہماری نسبت طے ہوئی ہے تو وہ زوجہ بنتی ہے نکاح کے بعد۔ ٹھیک ہے۔ نکاح سے پہلے وہ مطلقاً اجنبی ہے، اس سے کسی بھی قسم کی ملاقات نہیں کی جا سکتی، کسی بھی قسم کی بات نہیں کی جا سکتی، بھلے وہ منگیتر ہے، بھلے وہ منگیتر ہیں، سوائے ایک مرتبہ کے دیکھنے کے لیے کہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک مرتبہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے تاکہ ہماری رغبت پیدا ہو کہ جو میری زوجہ بننے والی ہے وہ اچھی ہے اور مجھے پسند ہے۔ آج کل حالات جو نا وہ بہت زیادہ خراب ہیں، طلاقیں بہت بڑھ گئی ہیں، بعد میں مزاج نہیں ملتے، تو اگر کوئی یہ نیت ہو کہ گفتگو کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور مزاج پتہ چلے گا، ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ پسند ناپسند کا پتہ چلے گا، پھر فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس نیت سے اگر کوئی آپس میں گفتگو رکھے، گپ شپ لگائے فیس بک پہ اور فون پر واٹس ایپ پر، کہ حرج ہے کیا؟ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے کبھی بھی پتہ نہیں چلتا۔ اچھا۔ بلکہ ایک مشہور مقولہ ہے، غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ کسی بھی شخص کو آزمانا ہو تو اس کے ساتھ سفر کرو، کہ سفر میں آدمی کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ ٹھیک۔ ورنہ اس کے علاوہ ہر آدمی جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے، کئیوں سے بات چیت کر ہی رہتا ہے، کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کو قرض پیسے دے کر آزمایا جائے، تو آزمانے کے مختلف طریقے ان چیزوں کے ذریعے نہیں پتہ چلتا۔ ورنہ تو شادی جب ہوتی ہے تو ابتدائی سال بھی بڑے آرام و سکون سے شادی کو گزر جاتا ہے، جھگڑے بہت بعد میں جا کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے جو ہے نہ تو عادات کا پتہ چلتا ہے، نہ ہی اچھے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، نہ ہی جو دلوں کے اندر جو قدرتیں چھپی ہوتی ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ تو ان کا پتہ چلانے کے لیے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ رابطہ کریں، وہ دیکھیں۔ اسی طرح اہل محلہ ہیں، ان سے پتہ کر لیا جائے کہ ان لوگوں کا چال چلن کیسا ہے، ان لوگوں کا مزاج کیسا ہے، ان لوگوں کا بیہیو کیسا ہے۔ تو یوں معلومات کریں گے تو شاید کچھ پتہ چل جائے۔ البتہ بات چیت کرنے سے پتہ نہیں چلے گا، ابتداً سب کی بات چیتیں اچھی ہوتی ہیں اور ہر بندہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے لڑائی تو نہیں کریں گے شروع میں، اور وہ باتیں تو ممکن ہے کہ گناہوں بری بھی ہو سکتی ہیں، بالکل گناہوں بری باتیں ہوتی ہیں، جب گفتگو کریں اور گے یہ سارے کام بھی خلاف شرع ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارے حق میں بھلا فرمائے، جو ہمارے لیے بہتر ہے اسی کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ آخری سوال میسج کا شامل کرتے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں جنات آ جاتے ہیں؟ بہت زیادہ پڑھیں تو جن آ جائیں گے، ایسا بھی ہوتا ہے؟ اصل میں یہ بھی ایک لوگوں کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ بہت زیادہ تلاوت قرآن پاک کی تو جنات آ جائیں گے، یا مطلب کوئی چیز چڑھ جائے گی وہ تنگ کرنا شروع کر دے گی، یا مطلب یہ کوئی گرمی آ گئی وہ دماغ کو چڑھ گئی، یا اس پہ فلاں چیز ہو گئی فلاں چیز ہو گئی۔ تو ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت جو ہے بابرکت ہے، اس کی برکتیں ہی ملیں گی، اور یہ کوئی میڈیسن نہیں ہے، یہ کوئی اینٹی بایوٹک نہیں ہے کہ جس کے آپ کو سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے فوائد ہیں، اس کی برکات ہیں، اس کی جتنی زیادہ تلاوت کی جائے انشاءاللہ عز و جل اس کی اتنی زیادہ برکات ملیں گی۔ البتہ یہ ہے کہ جو اچھے طریقے سے تلاوت کرنے والا ہے تو فرشتے جو ہے اس کی تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں ویسے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور حاضر ہوتے ہیں، تو اور ذرا برکت والی بات ہے، اور رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تلاوت قرآن پاک سننے کے لیے نیک جنات بھی آ جاتے ہیں، تو نیک جنات ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت سننے والے ہوتے ہیں، وہ اذیت دینے والے اور تنگ کرنے والے نہیں ہوتے۔ جو تنگ کرنے والے شریر شیاطین وہ تلاوت قرآن پاک سننے کے لیے کیوں آئیں گے؟ ٹھیک ٹھیک۔ تو اسی طرح نیک جنات ہوتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، اور ایسے ہی فرشتے وغیرہ ہوتے ہیں اور رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور اللہ یعنی یہ بات بھی شریر جنات اور شیطان کی اڑائی ہوئی ہے تاکہ یہ تلاوت سے تاکہ تلاوت قرآن پاک سے باز اور یہ جن لوگوں کے درمیان مشہور ہوتی ہیں وہ ویسے بھی تلاوت کر نہیں رہتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں تلاوت کا اور قرآن پاک پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو وہ ان باتوں کو ویسے بھی نہیں مانتے، اور جو لوگ مان رہے ہوتے ہیں تو ان کو نارملی ان چیزوں کی عادت یا سعادت حاصل نہیں ہوتی۔ دین متین کے احکام پر عمل کرنے کا ہی جذبہ ہونا چاہیے، جو چیزیں شریعت نے بیان کی ہیں انہی کو اپنے کانسیپٹ میں اپنے نظریات میں شامل کرنا چاہیے، اور جن سے منع فرمایا ہے وہ بالکل ہمارا کسی طریقے سے ہماری عادت میں ہمارے نظریے میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں،
یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے.